الله عزيز حكيم. وقال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کرا کر اپنی پہچان کرا کر سب سے پہلا حکم دیا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قم، کھڑے ہو جائے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، سمجھدار بنائیے، خبردار کیجیے. فانذر، تو سب سے پہلا قیام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تبلیغ کا فرمایا، دعوت کا فرمایا. ابھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء نمازیں فرض نہیں ہوئی، سب سے پہلا فریضہ وہ دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا قیام دعوت کے لیے اس کا حکم دیا گیا، اور ہمارے لیے بھی یہ سب سے پہلا حکم ہے کہ ہم اللہ کا تعارف اللہ کے بندوں کو کرائیں. اذان دے کر نماز پڑھیں، اذان دے کر نماز پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. تو یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں. یہ آپ کا سب سے پہلا قیام تھا اور ہمارے لیے بھی یہ سب سے پہلا قیام ہے، لیکن اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم اس قیام کو بھول گئے، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. گھر گھر کے اندر بے نمازی ہیں، گھر گھر کے اندر دین سے، سنت سے، شریعت سے، عبادت سے، دعوت سے دور لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، قربانیاں نہیں دی، تبلیغ نہیں کی، دعوت نہیں دی، محنت خوشامدیں نہیں کی، اس لیے لوگ دین سے، سنت سے، شریعت سے دور ہو گئے. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے نبی کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. اللہ اکبر کہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، چاند سورج ستاروں سے بڑا ہے، دریا پہاڑ ہواؤں سے بڑا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یہ تکبیر فجر کے لیے نہیں، ظہر کے لیے نہیں، عصر مغرب عشاء کے لیے نہیں، یہ تکبیر دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے. یہ بات اور ہے کہ یہ فجر
کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں، ظہر کے لیے بھی پڑھتے ہیں، عصر مغرب عشاء کے لیے بھی پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلی تکبیر جو بلند ہوئی وہ دعوت کے لیے ہوئی، وہ تبلیغ کے لیے ہوئی، وہ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے ہوئی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ لوگ کہہ رہے ہیں لات بڑا ہے، عزا بڑا ہے، منات بڑا ہے، آسمان بڑا ہے، زمین بڑی ہے، چاند سورج ستارے بڑے ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں بڑی ہیں۔ کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی دریا کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کو پوج رہا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو کہ آسمان چھوٹا ہے، زمین چھوٹی ہے، چاند سورج ستارے دریا پہاڑ ہوائیں چھوٹی ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، چاند سورج ستارے سے بڑا ہے، دریا پہاڑ ہواؤں سے بڑا ہے۔ اللہ کی کبریائی، اس کے یقین کی دعوت سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہوا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، آپ اپنے رب سے ہونے کو بولو۔ سارے نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے سب سے پہلے یہی دعوت دی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز نہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا نہیں۔ یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کہ آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کی دعوت میں ہے، آپ کی رحمت آپ کی تبلیغ میں ہے، آپ کی رحمت آپ کی محنت میں ہے۔ اسی لیے سورہ انبیاء کی 17ویں پارے کی اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو ہم نے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یوحا الی، میری طرف وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تن تنہا ایک اللہ ہے، حاجت روا تن تنہا وہی ہے۔ آپ طرح خاموش ہو جائے تھوڑی دیر، ٹھیک ہے؟ یا باہر بیٹھ جائیے، ان کو باہر بٹھا دیجیے تھوڑی دیر، بٹھا دیجیے، ہاں بٹھا دیجیے، بٹھا دیجیے، لے جاؤ، کوئی بات آپ باہر بیٹھ جائے بھائی، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، شاباش، ثواب ملے گا آپ کو، پیچھے بیٹھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ مدد فرمائے۔ راستہ دے دو بھائی، ان کو راستہ دے دو، راستہ دے، باقی ساتھی آگے بڑھ جاؤ۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انما یوحا الی، کہہ دو میری طرف وحی کی گئی، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تن تنہا ایک اللہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، تم سب مسلمان بن جاؤ، تم سب اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تم سب اللہ کے تابع دار بن جاؤ۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے اندر محفوظ ہو جاؤ۔ تو یہ سب سے پہلی تکبیر ہے، سب سے پہلی کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کے اندر داخل کی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ نبی کا سب سے پہلا کام وہ اللہ کا تعارف کرانا ہے، اللہ کی پہچان کرانا ہے، اللہ کی معرفت کرانا ہے، اللہ کے پیغامات اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ، تبلیغ کیجیے، ما انزل الیک من ربک، اس کتاب کی، اس قرآن کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیے گئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے پیغام پہنچایا نہیں، آپ نے نبوت کا حق ادا کیا نہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کیا نہیں۔ جس طرح نبی، رسول، پیغمبر اپنے نبی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے، بغیر دعوت کے ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح امتی اپنے امتی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے، بغیر دعوت کے ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی محنت ہے، اور یہ مسجدوں کا
سب سے پہلا کام ہے۔ مسجدوں کا سب سے پہلا کام وہ دعوت ہے۔ ابھی عشاء ہوگی، پہلے عشاء ہوگی، بعد میں اذان ہوگی، جی پہلے فجر ہوگی، بعد میں اذان ہوگی۔ کیا ہوگا؟ پہلے اذان ہوگی، پھر عشاء کی نماز ہوگی، پہلے فجر کی اذان ہوگی، پھر فجر کی نماز ہوگی، پہلے ظہر کی اذان ہوگی، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ہوگی۔ مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، عرب، عجم، پوری کائنات چھوٹی ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ 4 دفعہ کہلوایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں، پوری کائنات یہ عناصر اربع سے بنی ہے، 4 عنصروں سے بنی ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اور میں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہ آگ میں طاقت نہیں ہے، پانی میں طاقت نہیں ہے، مٹی ہوا میں طاقت نہیں ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی یہ بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر ان کا بنانے والا اللہ سب سے بڑا ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب یہ بڑے نہیں ہیں، یہ سب چھوٹے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، توحید کی دعوت ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ گواہی کس چیز کی دی جاتی ہے؟ گواہی اس چیز کی دی جاتی ہے جس کو آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اپنے کانوں سے سنا ہو کہ یہ عینی گواہ ہے، یہ اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہے، اپنے کانوں سے سن کر کہہ رہا ہے۔ کہ جس طرح گواہی آنکھ سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر دی جاتی ہے کہ بات بالکل پکی ہے، سچی ہے، بالکل اسی طرح تم گواہی دو کہ اس کائنات کا خالق مالک تنہا اللہ ہے، گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا تم اپنے کانوں سے اللہ کی آواز سن رہے ہو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہ گواہی دو گویا تم اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ پر وحی نازل ہوتے ہوئے، جبریل علیہ السلام کو آتے ہوئے تم گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جس طرح وہ بات بالکل پکی اور سچی ہے جو آنکھ سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر کہی جا رہی ہے، بالکل یہ بات پکی اور سچی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف دعوت، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، اعمال کی دعوت، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کی دعوت۔ پھر اذان کے بعد ہم سب پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اس مکمل دعوت کے رب، کہ اذان مکمل دعوت ہے، پہلے اذان ہوگی پھر نماز ہوگی، کہ نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا پہلا کام دعوت ہے، مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے، اور مسلمان مردوں کا، عورتوں کا، ایمان والوں کا، گاؤں والوں کا، شہر والوں کا، امیروں کا، غریبوں کا، عربوں کا، عجموں کا، اماموں کا، مؤذنوں کا، مقتدیوں کا، معلموں کا، متعلموں کا، ہر ایک کا کام سب سے پہلا دعوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کیا کام ہے مردوں کا، کیا کام ہے عورتوں کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کی اس آیت میں بیان فرمایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں عورتوں کے کام کو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ مسلمان مردوں عورتوں کا کام کیا ہے۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مردوں کا کام کمانا ہے، کہ خوب کارخانے کھولو، خوب فیکٹریاں کھولو، خوب تجارت کرو، خوب زراعت کرو، خوب مال کماؤ، خوب روپیہ پیسہ اکٹھا کرو، جمع کرو۔ مردوں نے اپنا کام کمانا سمجھا ہوا ہے، اس لیے کارخانے بھرے ہوئے ہیں، فیکٹریاں بھری ہوئی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، اسباب اور چیزوں کے میدان میں رونق ہے، اور مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدوں میں نمازی نہیں، ایمان اور عمل کی محنت کرنے والے نہیں، رات دن صبح و شام دنیا کی فکر ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے، اصلی کام جو تھا اس سے غافل ہو گئے، نقلی کام میں لگ گئے، دنیا کے کاموں میں الجھ گئے۔ مردوں نے اپنا کام کمانا سمجھ لیا اور عورتوں نے اپنا کام پکانا سمجھ لیا، اور بچوں نے اپنا کام
کھانا سمجھ لیا کہ مرد کمائیں گے، عورتیں پکائیں گی اور بچے کھائیں گے۔ نہ مرد نماز پڑھیں گے، نہ عورتیں نماز پڑھیں گی، نہ مرد و عورت نماز کی دعوت دیں گے۔ جب مرد و عورت نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کی دعوت نہیں دیں گے، عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، پھر ان کی بچیاں یہ کہاں دعوت دیں گے؟ ان کے بچے کہاں دعوت دیں گے؟ بیٹا تو باپ کو دیکھ کر چلتا ہے، بیٹی تو ماں کو دیکھ کر چلتی ہے۔ تو مردوں نے اپنا کام کمانا سمجھا ہوا ہے، عورتوں نے اپنا کام پکانا سمجھا ہوا ہے، اور بچوں نے اپنا کام کھانا سمجھا ہوا ہے۔ یہاں نہیں صرف بلند شہر میں، میرٹھ میں، یو پی میں، ہندوستان میں، دنیا بھر میں نے بار بار ابھی ہماری جماعت کی اردن میں، لبنان میں یہ بات کہی کہ فہم الرجال ان عملهم فی الدنیا الکسب، مردوں نے سمجھا ہمارا کام دنیا میں صرف کمانا ہے۔ وفہمت النساء ان عملهن فی الدنیا الطبخ، اور عورتوں نے سمجھا ہمارا کام اس دنیا میں پکانا ہے۔ کئی بار میں نے یہ بیان کیا، ایک دفعہ اردن میں، جارڈن میں، ملک شام میں نے یہ بیان کیا، تو ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے عالم، وہ کہنے لگے کہ آپ نے تو بتا دیا فہم الرجال انہ عملہم الکسب وفہمت النساء ان عملہم الطبخ، انہوں نے، شیخ نے کہا فہم الاولاد ان عملہم الاکل، بچوں نے سمجھا ہمارا کام کھانا ہے، ابا کا کمانا ہے، اماں کا پکانا ہے، اور بچوں کا کھانا ہے۔ یعنی یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا، یہ وہاں بھی ہو رہا ہے۔ کمانے کو، کھانے کو لوگ سمجھے ہوئے اپنا کام، دین کو، دعوت کو، سنت کو، شریعت کو، ایمان اور عمل کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، اپنا کام ہی نہیں سمجھا۔ الرجال یکسبون والنساء تطبخون والاولاد یاکلون، کہ مرد کما رہے ہیں، عورتیں پکا رہی ہیں، اور بچے کھا رہے ہیں۔ نہ ماں باپ کو فکر ہے دین کی، نہ ماں باپ کو فکر ہے دعوت کی، نہ اولاد کو فکر ہے دین کی، نہ اولاد کو فکر ہے دعوت کی۔ اس نقل و حرکت کے ذریعے، چلت پھرت کے ذریعے، ان جوڑ اور ان اجتماعات کے ذریعے، اس ساری نقل و حرکت کے ذریعے سے مقصود یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا کام سمجھائیں، ہر مسلمان عورت کو اس کا کام سمجھائیں، ہر بچے کو اس کی ذمہ داری سمجھائیں، ہر بچی کو اس کی ذمہ داری سمجھائیں، ہر مالدار و غریب کو، شہری دیہاتی کو، پڑھے لکھے ان پڑھ کو، امیر و غریب کو، پوری امت کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا، ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا۔ مردوں کا کام معلوم ہو گیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یا اللہ کیا کام ہے مردوں کا، کیا کام ہے عورتوں کا؟ اللہ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ سارے ایمان والے مرد و عورت اچھی باتوں کو حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا سب سے اچھی بات ایمان ہے، یہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ سب سے بری بات کفر ہے، یہ لوگوں کو کفر سے روکتے ہیں۔ سب سے بری بات بدعت ہے کہ یہ بدعت سے روکتے ہیں۔ سب سے بری بات منمانی منچاہی ہے، یہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مسلمان مردوں عورتوں کا پہلا کام یہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اذان دے کر نماز پڑھتے ہیں، روزے کی دعوت دے کر روزہ رکھتے ہیں، حج کی دعوت دے کر حج کرتے ہیں، زکوٰۃ کی دعوت دے کر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہر کام ان کا صفت دعوت کے ساتھ ہوتا ہے، صفت تبلیغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ماحول بنا کر ایمان اور عمل میں لگتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحابی سے اللہ کے نبی نے فرمایا اوتحب الجنہ، کیا تم کو جنت میں داخل ہونا پسند ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی پسند ہے۔ فرمایا فاحب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ اپنے لیے ایمان اور عمل پسند کر رہا ہے کہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اپنے لیے ایمان اور عمل کی دعوت پسند کر رہا ہے کہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی یہی چیز پسند کر ان کو بھی ایمان اور عمل کی طرف لا اور ان کو بھی ایمان اور عمل کا داعی بنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکات ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ صرف تبلیغ میں پابند نہیں ہیں، صرف نماز میں پابند نہیں ہیں، صرف روزے حج زکات میں پابند نہیں ہیں، صرف عبادت میں پابند نہیں ہیں، جس طرح یہ اللہ اس کے رسول کے نماز روزے میں حج زکات میں عبادت میں پابند ہیں، دعوت میں پابند ہیں، اسی طرح یہ معاشرت میں بھی اور معاملات میں بھی اور خوشی اور غمی میں بھی اور کمانے اور کھانے اور پینے سونے جاگنے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں۔ یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی یہ 100% اطاعت کرتے ہیں، 100% اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، منمانی منچاہی کے ساتھ یہ زندگی نہیں گزارتے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے مردوں پر ایسی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائیں جو اللہ کے بندوں پر رحم کر رہے، دعوت دے کر، امر بالمعروف کر کر، نہی عن المنکر کر کر، بری باتوں سے روک کر، سنت و شریعت عبادت اور دعوت کی طرف لا کر جب یہ لوگوں پر رحم کر رہے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ بھی ان پر رحم فرمائے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے افسوس صد افسوس، لوگوں نے ان دونوں حدیثوں کو دنیاوی رحم کے ساتھ خاص کر لیا، دنیاوی رحم کے ساتھ خاص کر لیا۔ انہیں بھوکوں کو دیکھ کر تو رحم آ رہا ہے، پیاسوں کو دیکھ کر تو رحم آ رہا ہے، برہنہ کو دیکھ کر تو رحم آ رہا ہے کہ اس کے پاس کپڑے نہیں، اسے کپڑے پہناؤ، اس کے پاس پانی نہیں، اسے پانی پلاؤ، اس کے پاس کھانا نہیں، اسے کھانا پلاؤ۔ یہ بھوکے پیاسے کو دیکھ کر تو اس پر ترس کھا رہے، رحم کر رہے، لیکن بے نمازی کو دیکھ کر، روزے چھوڑنے والے کو دیکھ کر، حج زکات چھوڑنے والے کو دیکھ کر، سنت اور شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے کو دیکھ کر کبھی ان کو اس پر ترس نہیں آتا، کبھی اس پر ان کو رحم نہیں آتا۔ گویا دنیاوی نقصان کو تو نقصان سمجھ رہے، دنیاوی نقصان کو تو نقصان سمجھ رہے، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے، تبلیغ کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے بے نمازی کو دیکھ کر یہ کبھی رحم نہیں کھاتے، بے نمازی کو دیکھ کر یہ کبھی ترس نہیں کھاتے، یہ کبھی انسانیت کی فکر نہیں کرتے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم یہ نہیں کہتے کھانا کھلانا اور پانی پلانا اور کپڑے پہنانا یہ رحم نہیں، یہ بھی رحم ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا رحم یہ ہے کہ امت کے اندر ایمان آئے، امت کے اندر اعمال آئے، امت کے اندر سنت آئے، شریعت آئے۔ کھانا تو غیر مسلم بھی کھلا دیں گے، پانی تو غیر ایمان والے بھی پلا دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں کمبل لحاف گدے تقسیم کر رہے ہیں سردیوں میں غیر ایمان والے، کتنے غیر ایمان والے ہیں جو گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، بجلی بنا رہے ہیں، اور نہ جانے کس کس چیزوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ دنیاوی چیزوں کا انتظام غیر ایمان والا بھی کر دے گا، لیکن ایمان کا، عمل کا، سنت کا، شریعت کا، آخرت کا انتظام مسلمان ہی مسلمان کے لیے کرے گا، ایمان والا ہی ایمان والے کے لیے کرے گا، کلمے والا ہی کلمے والے کے لیے کرے گا۔ فرماتے تھے ہماری تبلیغ کی، دعوت کی اور راہ خدا کی نقل و حرکت چلت چلت کی بنیاد اس رحم پر ہے، اس رحم پر ہے کہ ہم امت کی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں۔ بھوکا آدمی مر گیا، پیاسا آدمی مر گیا، برہنہ آدمی مر گیا تو جنت کے لباس اس کے لیے آ جائیں گے، جنت کے کھانے اس کے لیے آ جائیں گے، جنت کا پانی اس کے لیے آ جائے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ بغیر کلمے کے مر گیا، بغیر نماز کے مر گیا، بغیر عبادت اور دعوت کے مر گیا، بغیر سنت اور شریعت پر چلے مر گیا، تو اب اللہ کے عذاب سے، اس کے پکڑ سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ انسانیت کفر سے نکل جائے، شرک سے نکل جائے، جہالت سے نکل جائے، غفلت اور بددینی اور بے دینی سے نکل جائے۔ یہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، کلمے والوں کا سب سے پہلا کام ہے۔ ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور دعوت دے کر عمل کرے، دعوت دے کر عمل کرنا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی کسی مرد کی بات نہیں ہے، اس سے اچھی کسی عورت کی بات نہیں ہے، اس سے اچھی کسی شہری دیہاتی کی بات نہیں ہے، اس سے اچھی کسی عربی عجمی کی بات نہیں ہے، اس سے اچھی کسی مرد عورت کی بات نہیں ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، جو اللہ کی طرف لوگوں کو رات دن صبح و شام متوجہ کر رہا ہے۔ یہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے بہتر بات اور سب سے بہتر کلام اور سب سے بہتر کام ہے اللہ کے نزدیک۔
اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی کسی کی بات نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں ایمان والوں میں سے ہوں، میں کلمے والوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ یعنی اللہ جزائے خیر دے علماء کو، فرمایا آدمی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، چاند سورج ستاروں سے بڑا ہے، دریا پہاڑ ہواؤں سے بڑا ہے، پوری کائنات چھوٹی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ اللہ کا داعی ہوتا ہے، اللہ کی طرف رات دن صبح شام اللہ کے بندوں بندیوں کو، پوری امت انسانیت کو بلاتا ہے، تو اس دعوت دینے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، کہیں جس طرح اللہ بڑے ہیں میں دعوت دے رہا ہوں، میں بھی بڑا ہوں۔ اس لیے کہتے وقال اننی من المسلمین، کہ اپنی بڑائی ظاہر مت کرو، اپنی کبریائی ظاہر مت کرو، اللہ بڑے ہیں۔ وقال اننی من المسلمین، میں تو چھوٹا سا اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کے تابع دار ہوں۔ اللہ بڑے ہیں، میں بڑا نہیں ہوں، اللہ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، تواضع میں کہہ رہا ہے میں تو مسلمان ہوں، اللہ کا فرما بردار، اس کا غلام ہوں، اس کا نوکر ہوں، اس کا خادم ہوں۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ وقال اننی من المسلمین، کہ اس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو۔ لوگ فخر کر رہے ہیں بڑی بڑی ڈگریوں پر، بڑی بڑی گاڑیوں پر، بڑے بڑے بنگلوں پر، بڑی بڑی کوٹھیوں پر، بڑی بڑی حکومتوں پر، بڑی بڑی بادشاہتوں پر، بڑی بڑی سلطنتوں پر، بڑے زیورات سونے چاندی ہیرے جواہرات پر، کہ ان کو فخر ہے اپنی دنیا پر، اور ہمیں فخر ہے اپنے دین پر، اپنے اسلام پر، اپنی سنت پر، اپنی شریعت پر، کہ یہ کائنات، اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کے یہاں اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ جو اسلام اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس پوری کائنات سے اربع ارب درجے بڑھا ہوا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ اور تیسرا بہت پیارا مطلب ہے، اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہمارے ذریعے سے پوری امت اور پوری انسانیت کے سمجھ میں آ جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی کسی کی بات نہیں ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور جو نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ دعوت دینا یہ مسلمان کا کام ہے، دعوت دینا یہ ایمان والے کا کام ہے، دعوت دینا یہ اللہ کے سارے بندوں کا کام ہے، اور ان سارے بندوں میں سے ایک بندہ اللہ کا میں بھی ہوں۔ دعوت صرف جماعت والوں کا کام نہیں ہے، تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے، صرف علماء کا کام نہیں ہے، صرف مفسرین کا، محدثین کا، فقہاء کا، ائمہ کا، پیروں کا، بزرگان دین کا کام نہیں ہے، یہ ہر چھوٹے بڑے مسلمان کا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، دعوت اللہ کی طرف سے جو آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، رسول اللہ کی طرف سے آئی ہے، قرآن حدیث کی طرف سے آئی ہے۔ تبلیغ میرے اوپر مولانا الیاس صاحب نے فرض نہیں کی، مولانا یوسف صاحب نے فرض نہیں کی، نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد کی طرف سے فرض نہیں ہوئی۔ یہ تبلیغ اور دعوت اسلام کی وجہ سے فرض ہے، ایمان کی وجہ سے فرض ہے، قرآن و حدیث کی وجہ سے فرض ہے، سنت اور شریعت کی طرف سے فرض ہے۔ وقال اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں اور یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے۔ ابھی ہم لوگ تھے وہاں اردن میں، لبنان میں، تو ہم نے کہا وہ یہ نہیں کہہ رہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغ، وہ یہ نہیں کہہ رہا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمْعِيَّةِ الْعُلَمَاء، کہ میں جمعیت علماء کا آدمی ہوں، میں تبلیغ جماعت کا آدمی ہوں، اس لیے میں دعوت دے رہا ہوں، اس لیے میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ نہیں، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اسلام کو ماننے والا ہوں، میں ایمان کو ماننے والا ہوں، میں قرآن کو ماننے والا ہوں، میں سنت اور شریعت کو ماننے والا ہوں، میں اللہ کے اوامر کا، اس کے حکموں کا پابند ہوں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے سارے مسلمانوں کو دی ہے، سارے کلمے والوں کو دی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو فرماتے تھے کہ تبلیغ اور دعوت یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ ہم نے تبلیغ کو، دعوت کو بزرگوں کے ذمے سمجھ لیا، پیروں کے ذمے سمجھ لیا، علماء کے ذمے سمجھ لیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم نے دعوت کو، تبلیغ کو بزرگوں کے، پیروں کے، اللہ والوں کے ذمے سمجھ لیا تو اپنے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو بھی ان کے ذمے کرو۔ حضرت جی آپ میری طرف سے نماز پڑھ لینا، حضرت جی آپ میری طرف سے روزہ رکھ لینا۔ وہ تو حکیم الامت تھے، وہ تو بال کی کھال نکالتے تھے، پوری بات اچھی طرح سمجھاتے تھے کہ جب تم نے دعوت کو بزرگوں کے ذمے کر دیا کہ ان کا کام ہے، میں تو گنہگار آدمی ہوں، نافرمان ہوں، میں کیا دعوت دوں گا، میں کیا تبلیغ کروں گا،
میں کیا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا؟ یہ تو بزرگوں کا کام ہے کہ جب تم نے دعوت کو بزرگوں کے ذمے کر دیا، نماز روزے کو بھی ان کے ذمے کر دو، وہی تمہاری طرف سے حج کریں گے، وہی تمہاری طرف سے زکات دیں گے، وہی تمہاری طرف سے نماز روزہ ادا کریں گے. ہو جائے گا؟ جی، نماز ہمیں پڑھنی پڑے گی، روزہ ہمیں رکھنا پڑے گا، حج ہمیں کرنا پڑے گا، زکات ہمیں دینی پڑے گی، دعوت ہمیں دینی پڑے گی، تبلیغ ہمیں کرنی پڑے گی. اللہ فرما رہے ہیں، قرآن مقدس میں فرما رہے ہیں، کنتم خیر امہ، تم سب بہترین امت ہو، افضل امت ہو، اعلیٰ امت ہو، اشرف امت ہو. اخرجت للناس، تم سب کو پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا، تم سب کو پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا. تم پوری انسانیت کے رہبر ہو، تم پوری انسانیت کے رہنما ہو، تم پوری انسانیت کو ضلالت سے، گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تبلیغ میرا کام نہیں ہے، دعوت میرا کام نہیں ہے، تبلیغ تو اللہ کا کام ہے، تبلیغ تو رسول اللہ کا کام ہے، تبلیغ تو قرآن حدیث کا کام ہے. میں نے تو بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے، میں نے تو بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے. یہ ذمہ داری میں نے فرض نہیں کی، یہ ذمہ داری اللہ نے فرض کی ہے، اور ہمارے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے فرض کی ہے. ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، ہمارے باپ دادا پیدا نہیں ہوئے، امت کا کہیں دنیا میں وجود نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی یہ ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک روایت نقل کی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں جلد اول میں اس کو بیان کیا. ہم نے وہاں اس کو پڑھا، یاد کیا. پھر ہماری جماعت گئی بحرین میں، عرب، وہاں ہم مرکز میں قیام ہوا، بہت بڑا وہاں کتب خانہ ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا یہاں کوئی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، وہ نظر آئی تو میں نے اس میں بھی اس حدیث کو وہاں پڑھا بحرین میں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی. اوحی اللہ تعالیٰ الی داؤد فی الزبور، اللہ نے زبور کتاب میں داؤد علیہ السلام کو وحی کی. فرمایا یا داؤد سیاتی من بعدک نبی، داؤد تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، اسمہ احمد و محمد، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا. قرآن مقدس میں اللہ نے فرما دیا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. سیاتی من بعدی کا نبی اسمہ احمد و محمد، ان کا نام محمد ہوگا. قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرما دیا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں لکھا رسول اللہ؟ اسی پر تو سارے اختلاف ہیں، آپ رسول اللہ کو ہٹائیے. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس کو مٹا دو. فرمایا اللہ کے رسول کیسے مٹاؤں؟ فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے، تو آپ نے اس کو مٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تم نے یہاں اس پرچے سے ہمارے نبی کا رسالت کا لقب مٹایا ہے. ہم بھی اللہ ہیں، ہم بھی خدا ہیں، ہماری طاقت اور قوت کو دیکھو. اب ہم اپنے نبی کا نام رسالت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ اپنی لاشر لارے کتاب قرآن مقدس کے اندر نقل کر رہے ہیں. سارے انسان مل جاؤ، سارے جنات مل جاؤ، سارے عرب و عجم مل جاؤ اور یہاں سے اس نام کو مٹا کر دکھاؤ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ جنگ کے موقع پر غیروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کا داؤد اسمہ احمد و محمد، ان کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا. صادقاً، وہ سچے ہوں گے، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ان کی بات 100% حق ہوگی، سچ ہوگی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرما دیا قرآن مقدس میں کہ ہمارے نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان کو جو وحی کی جاتی ہے یہ وہی بولتے ہیں، اس کے خلاف ان کی زبان سے کوئی کلمہ جاری نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں لکھتے تھے صحابی. لوگوں نے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، انسان کی حالت کبھی خوشی کی ہوتی ہے، کبھی غمی کی، غصے کی ہوتی ہے. غصے میں نہ جانے کیا بات زبان سے نکل جائے. تم رسول اللہ کی ساری باتیں مت لکھا کرو. انہوں نے لکھنا بند کر دیا. ایک دن رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی ساری باتیں لکھتا تھا،
فنہتنی قریش کی جماعت نے مجھے منع کیا کہ ساری باتیں مت لکھو، غصے میں کوئی غلط بات نہ آپ کی لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، واشار الی فی، اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما یخرج منہ الا الحق، اکتب، لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے محمد کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، چاہے حالت خوشی کی ہو چاہے حالت غصے کی ہو، ہر حال میں اس زبان سے حق ہی جاری ہوتا ہے، حق ہی نکلتا ہے۔ والذی نفس محمد بیدی ما یخرج منہ الا الحق، کہ یہاں سے حق ہی نکلتا ہے کہ صادقاً وہ سچے ہوں گے، وہ سیداً سید ہوں گے، سید العرب والعجم، سید الانبیاء والرسول، وہ سردار ہوں گے، سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کے امام ہوں گے، مقتدا ہوں گے، پیشوا ہوں گے، سارے نبی رسول پیغمبر ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، صادقاً و سیداً۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے پیچھے سارے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑا کر دیا اور آپ کو ان کا مقتدا بنا دیا، ان کا پیشوا بنا دیا، ان کا سید سردار، ان کا نبی رسول پیغمبر بنا دیا۔ آپ نبیوں کے بھی رسول ہیں، آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں۔ اے آدم، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے ہارون، اے سلیمان، اے ابراہیم، اسحاق، اے نبیوں رسولوں پیغمبروں کی پاکیزہ مقدس جماعت، اگر تمہارے زمانے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور بھی ضرور ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے درمیان آ گئے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم ان کی نصرت کریں گے۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ جب آدم ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، جب عیسیٰ ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، جب داؤد سلیمان ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، جب ابراہیم و اسحاق ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے۔ پھر بھی ان سے اقرار کروایا گیا، پھر بھی ان سے کہلوایا گیا کہ ہم ایمان لائیں گے نبی پر، اور ہم ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے۔ کیوں کہلوایا ان سے؟ اللہ جزائے خیر کے علماء کو فرمایا اس لیے ان سے اقرار کروایا گیا، اس لیے ان سے کہلوایا گیا تاکہ سارے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر و ثواب مل جائے، تاکہ سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا، ان کے ساتھ دینے کا اجر و ثواب مل جائے۔ کیسے عظیم الشان نبی ہیں، کیسے عظیم الشان رسول و پیغمبر ہیں کہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی اللہ تشکیل فرما رہے ہیں اور اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا اور ان کا ساتھ دینا۔ اس نبی کا ساتھ نہ دینا، اس کے نبی کی سنت کو، شریعت کو عالم میں نہ پھیلانا، نہ پہنچانا، یہ ہمارا اور تمہارا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس سے ہم تم اندازہ لگائیں۔ آپ نے فرمایا جب آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی میرا بھائی ہے، اس نے تورات کا ایک نسخہ دے دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنانا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو رہا ہے، جیسے انار نچوڑ دیے جائیں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں سرخ ہو جاتا تھا۔ برابر والد نے کہا عمر تم پڑھ تو رہے، ذرا دیکھ تو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو۔ انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، سمجھ گئے اور فوراً کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، کہ ہم اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسول پیغمبر مان کر راضی ہو گئے، مجھ سے خطا ہو گئی، میں یہ پڑھ کر آپ کو سنانے لگا۔ آپ نے فرمایا جس موسیٰ علیہ السلام پر یہ تورات نازل ہوئی ہے جس کو تم پڑھ کر مجھے سنا رہے ہو، اگر وہ لو کان موسیٰ حیّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا، وہ بھی میری اتباع کرتے، وہ بھی میری پیروی کرتے اور وہ بھی میرے نقش قدم پر چلتے۔ صادقاً و سیداً، داؤد تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، اسمہ احمد و محمد، صادقاً و سیداً، وہ سچے ہوں گے، سردار ہوں گے، لا یغضبنی ابداً، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، ولا اغضب علیہ ابدا، اور میں بھی ان کے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کچھ دنوں وہی نہ آئی، لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ ان کا خدا ان سے ناراض ہو گیا، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی اور فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. والضحى قسم ہے چاند کے وقت کی، قسم ہے دن چڑھے کی، واللیل اور رات کی اذا سجا جب اس کا اندھیرا چھا جائے. جس طرح رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے اور صبح کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، ایسے یہ بات بالکل پکی سچی ہے. ما ودعك ربك وما قلى، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا نہیں. لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا. داؤد میں کبھی ان پر ناراض نہیں ہوں گا اور وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے. وقد غفرت له قبل ان یعصینی ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اور اے داؤد میں نے ان کی اگلی پچھلی ساری خطائیں، ساری لغزشیں معاف کر دی ہیں قبل اس کے وہ میری نافرمانی کریں. اول تو میری نافرمانی کریں گے نہیں، میرے حکم کو توڑیں گے نہیں، اگر کوئی غلطی خطا ہو بھی میں نے ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیا. اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری لغزش خطائیں معاف فرما دی. اور پھر فرمایا وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ. اے داؤد ان کی امت جو ہوگی وہ رات دن صبح و شام ہماری رحمتوں میں وہ دکھائے ہوئے ہوگی. ہماری رحمتیں رات میں بھی، دن میں بھی، صبح میں بھی، شام میں بھی ان کے اوپر برسیں گی، کیونکہ وہ رات دن صبح و شام ہماری عبادت میں لگیں گے، ہماری طرف دعوت دینے میں لگیں گے، ہماری مخلوق پر، انسانیت پر وہ رحم کھائیں گے، ترس کھائیں گے. یمشون علی الارض نصحا، وہ دھرتی پر خیر خواہی کے ساتھ پھر